کیا حضرت محمد consider Hindus dhimmi or not? Because so-called scholar Atikur Rahman stated on national TV that Hindus are dhimmi. Isn't this concept only applicable in the countries with Sharia law? پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت محمد نے جو بت پرست تھے ان کو دھمیوں کا سٹیٹس نہیں دیا تھا. دھمیوں کا سٹیٹس صرف تھا یہودیوں اور مسیحیوں کے لیے. قرآن کھول کے دیکھ لیں, قرآن کی سورہ توبہ کی آیت ہے کہ صرف یہ پولیتھیسٹ کو دھمی کا نہیں دیا گیا. جو یہی وجہ ہے کہ عرب میں کوئی پولیتھیسٹ نہیں بچا. جب عمر فارس گیا تو وہاں پہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ زورواسٹرین ہیں, تو عمر نے ایکسٹینشن ایڈ کی کہ جو زورواسٹرین ہیں ان کو بھی ہم دھمی کا سٹیٹس ایڈ کر دیں. تو یہ عمر نے ایڈ کیا تھا, کیونکہ اگر وہ اس کو دھمی کا ایڈ نہ کرتے, اگر قرآن کے اوپر چلتے, تو یا تو ساروں نے مر جانا تھا یا ساروں نے مسلمان ہو جانا تھا. تو یہاں پہ اس نے عمر نے ایڈ کیا. پھر جب محمد بن قاسم آیا ہندوستان میں, اور پھر انہوں نے بعد میں حملے ریڈز کرنا شروع کی, تو اس کے بعد یہاں پہ تو کتنے, میرا خیال اس وقت بھی 30 کروڑ کے قریب مسلمان انڈینز ہندوز تھے, یا 20 سے 30 کروڑ کے قریب, بہت زیادہ بہت بڑا نمبر تھا, پورا انڈین سب کانٹیننٹ تھا. تو کتنوں کو مارتے, اور انہوں نے جتنوں کو مارا, جتنوں کی کھوپڑیوں کے منار کھڑے کیے, اس کے باوجود بھی ہندو ختم نہیں تھا ہو رہا. تو انہوں نے اس کو بھی دھمی کا سٹیٹس انہوں نے بعد میں دیا تھا. تیمور لین نے, آئی تھنک اب مجھے بھول رہا, تیمور لین نے کتنی کھوپڑیوں کے مینار لگائے تھے. تیمور لین کی اپنی کتاب میں, جو اس کے کرونیکلر نے کتاب لکھی تھی, اس میں ایک کتاب میں اس نے لکھا تھا کہ جب اس نے دلی پہ قبضہ کیا تھا تو اس نے اعلان کیا کہ جس کے ہتھے ہندو آیا ہے اس کی گردن اڑا دو. اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ 50 لاکھ کے قریب ہندوؤں کو مارا گیا. اور اس نے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ اگر کوئی مسلمان کسی ہندو پہ ترس کھا کے اس کو نہیں مارتا, تو اس ہندو کو بھی, اس مسلمان سولجر کو بھی مار دو. تو اس میں ایک حوالہ یہ ہے کہ مجھے نام بھول رہے ہیں اس کا, ایک آدمی تھا, اس میں یہ لکھا ہوا, اسی کرونیکلر نے لکھا ہوا کہ ایک آدمی, ایک اسکالر تھا دین اسلام, وہ یعنی ایک عالم تھا, اس نے, جس نے کبھی کوئی چڑیا بھی نہیں ماری تھی, یہ اسی طرح لکھا, جس نے کبھی چڑیا بھی نہیں ماری تھی, اس نے بھی 8 ہندوؤں کی گردنیں اڑائی. تو اسی طرح قطب الدین ایبک نے گردنیں اڑائی, غزنی نے گردنیں اڑائی. اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اور یہ, ہاں, پچھلے ہفتے میں قوم سے خطاب میں نے ایک بات کی تھی کہ ایک میں سے سوال پوچھا تھا کسی نے کہ سارے ہندو مسلمان کیوں نہیں ہو گئے انڈیا میں. تو اس نے, لڑکے نے تھیوری یہ دی تھی کہ ہم نے بھی تلوار پکڑی ہوئی تھی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں نے یہی کہا تھا کہ ایسی بات نہیں, کیونکہ خانہ جنگی نہیں ہو رہی تھی جب, اسپیشلی مغلوں کے زمانے میں. مجھے نہیں پتا, اور میں نے کامنٹس بھی بعد میں پڑھے ہیں, کسی نے نہیں بتایا کوئی خانہ جنگی بڑی ہوئی تھی. ہاں, بعد میں سکھوں نے ریوولٹ کیے تھے اور مسلمانوں کی ٹھکائی لگائی تھی 17ویں صدی میں, لیکن اس کے بھی وجوہات اور ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کتنا سکھوں کے اوپر ظلم کیا گیا تھا, ان کے گروؤں کو مارا گیا تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں وائٹ واش کر رہا تھا کہ مسلمانوں نے بڑی آپ کو آزادی دی ہوئی تھی. مسلمانوں نے ہندوؤں کو دھمی بنایا ہوا تھا. اورنگزیب نے, اسپیشلی شاہ جہان نے بڑے مسلمانوں کو مارا. اس کی بھی ایک کتاب ہے, ملوک بادشاہی کے, پتہ نہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. اس میں بھی انہوں نے بڑے فخر سے بتایا ہوا کہ ہم نے ہندوؤں کے کس طرح گردنیں اڑائیں, کس طرح ان کی کھوپڑیوں کے منار لگائے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں, اس کو میں وائٹ واش نہیں کر رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بڑے اچھے تھے. نہیں, جتنا قتل عام ہندوؤں کا, یعنی ہمارے اینسیسٹرز کا, ادھر کے نیٹیوز کا, مسلمانوں نے آ کے کیا, جو جب یہ اپنے ساتھ اسلام جیسی لعنت کو یہاں پر لے کر آئے, اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں پہ نہیں ملتی. میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا, ایک جرمن ہسٹورین تھا, اس نے کامنٹ کیا تھا کہ اگر ہم اسپینش انکویزیشنز, جو ساؤتھ امریکہ میں انہوں نے گردنیں اڑائی تھیں وہاں کے نیٹیوز کی, کرسچنوں نے, اسپینش انکویزیشن, اور جو دوسری جنگ عظیم میں جو یہودیوں کا ہولوکاسٹ کیا تھا, اس کو آرمینین جینوسائیڈ, اگر ہم ان ساروں کو ملا دینا تب بھی اتنا نمبر نہیں بنتا جتنا ہندوؤں کا قتل عام کیا پچھلے 1000 سالوں میں, 800 سالوں میں مسلمانوں نے انڈیا میں. تو یہ ساری جو لعنت تھی یہ اسلام کی وجہ سے آئی تھی, کیونکہ پولیتھیسٹ, ایک کول کہیں میرا خیال شاہ جہاں کی کتاب میں تھا جو اس کے بارے میں لکھی گئی تھی اسی کے وقت میں, کنٹمپریری ہے یہ, میں اپنی بات کی بات نہیں کر رہا, کنٹمپریری بات کر رہا ہوں. اس میں ایک درباری نے کہا تھا کہ یہ
گندے سے یہ بد سے بدترین لوگ ہیں ہندو. اگر آپ ان سے چاندی مانگیں تو ان کا فرض ہے کہ یہ آپ کو بدلے میں سونا دیں, گولڈ دیں. یعنی یہ اتنے اچھوت, اتنے نیچے ہیں, گرے ہوئے لوگ ہیں. یہ ان کا ایٹیچیوڈ تھا. صرف ان میں سے ایک اکبر کا قصہ ایک ایسا ملتا ہے کہ وہ ریلیٹیولی ہی واز بیٹر دین دا موسٹ آف دم. لیکن یہ تو جو ظلم ہوا, اور اب ان کو, اب آپ کہتے ہیں لوگ 21ویں صدی جو انڈیا کی صدی ہے, اب ان کو چھتر پولا ہوگا. میں تو کہتا ہوں کہ بڑا, لیکن اس پہ بھی ہمیں اب یہاں پہ میرے جیسے لوگوں کو ڈر یہ لگتا ہے کہ کیا جب ہم ہندوتوا کو دیکھتے ہیں, ہندوتوا کا وہی ایٹیچیوڈ ہے بالکل مومنوں والا کہ آپ نے جی اس طرح کر دینا. یہ دنیا نہ تو تھیوکریسی بن سکتی ہے اب, نہ یہ آٹوکریٹک بن سکتی ہے. اس کا فیوچر صرف ڈیموکریسی میں ہے, اس کا فیوچر صرف ایگیلیٹیرین سوسائٹی میں ہے, ملٹی ایتھنک سوسائٹی میں ہے, جو کہ بائسڈ اور ریسسٹ نہ ہو. لیکن جب ہم ہندوتوا کا رویہ دیکھتے ہیں وہ بڑا شیلو سا لگتا ہے. تو آئی ہوپ کہ اس میں بھی انڈیا آگے اگر جاتا ہے تو ایز اے سیکولر پروگریسو ڈیموکریٹک نیشن آگے جائے, بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا ہندو ورژن آ جائے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.